بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے وسعت رزق کے لیے رجال الغیب کا وظیفہ، سورہ فتح کی آخری آیت۔ دوستو، رزق کے لیے پہلے بھی میں آپ کو بہت سارے وظائف بتا چکا ہوں، بلکہ موسٹلی اب تو میرے دیکھنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی تو رزق کے وظائف کے حوالے سے پہچان یوٹیوب پہ بنتی جا رہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا پرابلم زیادہ پریویل کر رہا ہو معاشرے کے اندر تو ہمیشہ ڈسکس بھی اسی پہ کرنی چاہیے۔ میں آج تھوڑا سا ان حوالوں سے، جو لوگ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں اور پریشانیوں کو انہوں نے اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے کہ پریشان ہونے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانی تو اپنی جگہ پر رہتی ہے، مگر انسان اپنی صحت برباد کر بیٹھتا ہے۔ پریشان ہونے سے کبھی پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ اور جس کا اتنا رحمان اور رحیم رب ہو، اس انسان کو پریشان ہونا سوٹ ہی نہیں کرتا، مایوسی کی طرف جانا جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو شیطان کی ایک ترغیب ہوتی ہے کہ وہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سورہ زمر کی جو ہے آیت نمبر 53 میں، اس کی اکثر اس لیے میں اس کو مجھے بہت پسند ہے۔ پورے قرآن میں دیکھیے اللہ پاک نے اس آیت کے اندر انسان کو کتنا بڑا حوصلہ اور سہارا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ انتہائی بخشش کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ، اور یہ دیکھیے غور کیجئے گا قرآن کے ان الفاظ پہ کہ اللہ تمام گناہ، جميعا کا لفظ استعمال کیا، تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو فکر پریشانی کرنے کی بات نہیں ہے۔ میں اکثر جب یہ وظائف رزق کے حوالے سے بتاتا ہوں، اور میں آپ سے یہ اپنے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ رب کا پہلا ہی حکم اسلام کے اندر جس چیز کی زیادہ تلقین کی گئی نماز کے بارے میں، ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ ہم اپنے رب کو اپنے کئی اعمال کی وجہ سے ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ یہ اس کی مہربانی کہ وہ ہمیں پھر بھی ہماری ضرورت کے مطابق جو ہمارا رزق ہے وہ ہمیں جو اس نے مقدر میں لکھا ہے وہ دیتا رہتا ہے۔ اور رزق اور موت کے بارے میں تو یہ حدیث موجود ہے کہ رزق اور موت انسان کا پیچھا کرتے ہیں، تعقب کرتے ہیں، کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب تک اس انسان کا رزق باقی ہے تو اس کو موت جو ہے وہ کچھ نہیں کہتی۔ تو جس دن رزق کا معاملہ اینڈ پہ ہوگا تو اسی وقت موت بھی وہیں پہ موجود ہوگی۔ تو یہ معاملہ اس طرح سے چلتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں رزق کی جو فکر ہے نا وہ زیادہ ہے، کیونکہ ہم نے دنیا کی فکر کو جو ہے اپنے اوپر سوار کر لیا اور آخرت کی فکر کو ہم بھول گئے ہیں۔ حالانکہ انسان کا کام آخرت کی فکر کرنا ہے، اور یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اپنے اوپر آخرت کی فکر کو لازم کر دیا اور آخرت کی فکر میں وہ پڑ گیا تو اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو نپٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور جو دنیا کی صرف فکر میں پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر ساری زندگی پریشانی رہتے ہیں، اللہ ان سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کچھ ایسے کام ہم سے ہو جائیں کہ جس سے ہمارا رب جو ہے وہ ہم پہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ یہ سب کچھ معاملے ہیں۔ یہ دیکھیے بہت سے لوگ جو ہے وہ ان چیزوں میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں جی، ہم تو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ آزمائش چھوٹی یا بڑی اس کا تعلق بھی ایمان کی حالت سے ہے۔ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی بڑی اللہ پاک ڈالتا ہے، اور جو ذرا کم ایمان والے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں بھی کم آتی ہیں، لیکن آتی ضرور ہیں۔ اور یہ آزمائشیں انسان کو بالکل ایسے پاک صاف کر دیتی ہیں گناہوں سے، اور تکلیفیں جو انسان کی وہ اس کے بیسیکلی وہ آزمائشیں اس کے درجات بلند کر رہی ہوتی ہیں، اس کو بہتر انسان بنا رہی ہوتی ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچے تو وہ اس پر رحم کیا جائے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، لیکن سمجھنے میں ظاہر ہے انسان جو ہے وہ جلد باز بھی ہے، ناشکرہ بھی ہے، یہ اس کی سرشت میں ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، سب چیزوں کو جانتا ہے۔ تو ہم آپ سے آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورہ فتح کی آخری آیت کے بارے میں۔ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے، جو انشاءاللہ بھی آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہی ہوگی،
تو اس آیت کے بارے میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ رجال الغیب کا وظیفہ ہے. یہ پڑھنے والے کے پاس ایسی ایسی روحانی طاقتیں آتی ہیں کہ یہ رجال الغیب کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر جگہ اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاورز آپ کو حاصل ہوں، رجال الغیب جو ہے وہ بھی آپ کے ارد گرد جو موجود ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں لگ جائیں اور آپ کہ مسئلے اب مسئلے نہ رہیں، تو یہ سورہ فتح کی جو آخری آیت ہے اس کے آپ عامل تو خیر بننے میں ٹائم لگتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، عامل بھی بن سکتے ہیں. اگر کوئی شخص اس کو 111 بار صبح اور 111 بار شام میں پڑھے اور اس کو جو ہے وہ 40 دن کر لے تو اس کا عامل بھی بن سکتا ہے. لیکن آپ اس کو صرف 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام پڑھنے کی ترکیب بنائیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں 11 دن کر لیں، 21 دن کر لیں، تو یہ جو رزق کے معاملات آپ فیس کر رہے ہیں یا اور کوئی کسی قسم کی پریشانیاں آپ کے اوپر ہیں تو وہ سب اللہ کے حکم سے یہ ختم ہو جائیں گی اس آیت کی برکت سے. اتنی اس آیت کے اندر زبردست جو ہے وہ پڑھنے کے اس کے فوائد ہیں. تو اس کے اول آخر آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے اور 11 بار صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد اور 11 شام کے اس کی ترکیب جو ہے وہ اس طرح سے رکھ لیجئے. تو انشاءاللہ یہ جو رزق کے معاملات کے لیے اکثر لوگ دوست جو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی پریشانی ہے اور کوئی سلسلہ بنتا نظر نہیں آ رہا، تو وہ شکوہ اس آیت کے عمل سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آپ جب بھی دیکھیں مدد ہم نے اللہ سے مانگنی ہے اور اس کے کلام کے ذریعے مانگنی ہے. میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے کلام الہی کے اندر اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل دے دیا، اور قرآن کی جو بہتر ساری جو تشریح ہے، جو چیزیں قرآن میں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس کی ایکسپلینیشن سیرت نبوی سے سب کچھ مل جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر تمام چیزیں کر کے ہمیں بتا دیں کہ اس طرح کرنے سے آپ پر کیا کیا جو ہے وہ رحمتیں اللہ کی آئیں گی، اور اس طرح کس طرح ہم اپنے گناہ کی کیفیت میں ہوں تو توبہ کس طرح کرنا ہے. اسی طرح سے، اور توبہ تو ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے انسان جب یعنی مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک انسان ہے اور ایک اس کا خالق ہے. خالق وہ ہوتا ہے جس نے تخلیق کیا ہوتا ہے، تو اس خالق کا ایک تو ہوتی ہے نا عزت تکریم اور محبت، ایک ہوتا ہے ڈر. تو خالق کا ڈر بھی انسان کے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا نا اس بات کو کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے. تو ایمان والے تو اللہ سے ڈرتے بھی ہیں نا، تو ڈر تو ہونا چاہیے مالک کا، خالق کا. اس دنیا کے اندر جو لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، جو ہماری دنیا کے اندر اس کے کوئی سبب بنے ہوئے ہیں، ہمارے افسر ہیں، بڑے ہیں، جو بھی ہے، ان سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، اور اس خالق کا ڈر ہمارے دل سے نکل گیا جس سے ڈرنے کا حق ہے. بھائی اگر اس ایک ڈر کو اپنا لو نا، اپنے رب سے ڈرنا شروع کر دو، تو تمہیں دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دنیا کے سارے ڈر اللہ پاک آپ کے دل سے نکال دے گا اگر ایک اللہ کا ڈر جو ہے وہ آپ کے دل میں بس جائے. اور جب اللہ کا ڈر آپ کے دل میں بس جائے گا نا، تو پھر انسان سے گناہ نہیں ہوتا، چاہے بھی اور انچاہے بھی. ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ حتی الوسع کوشش کرتا ہے پارسا رہنے کا، پاک باز رہنے کا، گناہوں سے بچنے کا. شیطان کی گرفت میں وہ بندہ نہیں آتا کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے. تو جہاں پہ اگر اسی ایک فارمولے کو ہی انسان اپنا لے تو میرے خیال میں اس کی زندگی سے بہت ساری پریشانیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. پرابلم از دیٹ کہ ہم بیسک سے ہٹے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ میں یہی عرض کرتا ہوں. اچھا، اب یہ میں باتوں میں بھول جاؤں گا کہ یہ پھر بات رہ جائے گی وظیفے کے بارے میں. دیکھیے یہ 11 دن آپ نے کر لیں یا 21 دن کر لیں، اور اس کے فیوز و برکات آپ کو اس وظیفے کے ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹیکنیکلی کوئی اور بات اگر آپ پوچھنی ہو مزاج کے حوالے سے یا کوئی بھی، تو وہ آپ کمنٹس کر کے اپنے نام کے حساب سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے ہر رپلائی کے لیے تیار ہوں. تو کیونکہ انسان ہے نا، چھوٹی سی ویڈیوز ہی تھوڑی سی باتیں بتائی جاتی ہیں، تھوڑی رہ جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں آپ بلا فکر ہو کے بے خوف و خطر جو ہے وہ کمنٹ کر دیا کریں، اور نمبر بھی واٹس ایپ کا تو اویلیبل ہے، وہ بھی لے لیا کریں، بات چیت ہو سکتی ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے اور آپ کے مسائل کو حل فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.